طرف توجہ ہوتی ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو یہ صورت حاج کی بھی ہو سکتی ہے کہ حاجی حج کر رہا ہو، اس حاج میں سب کچھ تو ہو لیکن اللہ نہ ہو، اللہ کی طرف توجہ کم ہو اور باقی چیزوں کی طرف توجہ زیادہ ہو. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف میں اللہ مقدر ہوگا. تو خدا کے مطابق نے حضرت ابراہیم کے خاندان کی سیرت کو حج کیوں بنایا ہے؟ جو مطلب نقطہ ہے کہ اللہ نے کچھ بزرگوں کی سیرت کو حج کا نام دے دیا، حج بنا دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں صرف اللہ تھا. حضرت ابراہیم نے اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کے گلے پر شروع چلائے تو اللہ نے کہا ہے کہ اب تمام جس وقت جا رہا ہو سفر مروہ کی طرف تو متوجہ مروہ کی طرف ہو، اس کا سامنے والا حصہ مروہ کی طرف ہونا چاہیے، اور جب مروہ سے صفا آ رہا ہو تو اس کا جو توجہ ہونی چاہیے، اس کا جو منہ اور بدن کا حصہ ہے وہ صفا کی جانب ہونا چاہیے. لیکن اس میں ادھر ادھر دیکھنے کے مسائل ہیں کہ اگر بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو کیا ہے. ہمارا مسئلہ احتیاط والا ہے. تمام متحدوں کے نزدیک احتیاط نہیں ہے. کسی کی نے اجازت دے بھی رکھی ہے تو آپ نے سیدھا چلنا ہے. مثلا اگر کسی متحد نے کہہ رکھا ہے کہ آپ پہلو کے بعد بھی کر سکتے ہیں تو کوئی پھر بھی آپ نے نہیں چلنا ہے، آپ نے سیدھا چلنا ہے. ہاں، احتیاط کا ایک اور بھی تقاضا یہی ہے کہ اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ کو پیچھے مڑنا پڑے، جب پیچھے جانا پڑے تو اس کو طواف کا دوسرا صحیح کا حصہ شمار نہ کریں. مثلا آپ 15 قدم پیچھے چلے گئے تو پھر 15 قدم جو آگے آ رہے ہیں اس کو ویسے ہی چلیں، آپ اس کو صحیح نیت میں کریں گے، یہ صحیح کا حصہ نہیں. یہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے. جب صحیح میں کنٹینیو واجب ہے، مثلا صحیح کا طواف میں موالات سے کہتے ہیں، پیدل پیر 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، تو صحیح میں بھی 7 چکر مسلسل لگانے چاہیے. درمیان میں جو ہے وقفہ نہیں ہونا چاہیے. تقریباً سارے مجاہد کہتے ہیں کہ کوئی سستانی صاحب کہتے ہیں کہ موتبر ہے، یہ موالات ضروری ہے. لیکن کچھ خمینی وغیرہ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، موالات جو ہے وہ موتبر نہیں. آپ نے موالات کرنی ہے، آپ نے رکھنی ہے، جو تسلسل ہے اس کو باقی رکھنا ہے، چاہے وہ شاید ہو یا نہ ہو. کوشش کریں کہ 7 چکر لگا کے ہی ریسٹ کریں. کوشش آپ کی یہ ہونا چاہیے کہ پورے کے پورے 7 چکر لگائیں، بعد میں آپ ریسٹ کریں. بلکہ جائز ہے ریسٹ کرنا درمیان میں. سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ واجب ہے، موالات ان کے شرط ہے، اور فرماتے لازم ہے. لہٰذا باقی جو مراجع میں جو اجازت دے رہے ہیں آپ ان کے مطابق بھی آپ احتیاط کریں. دراصل یہ طواف اور صحیح کے درمیان کتنا فاصلہ مطلب بیسٹ کر سکتے ہیں؟ جی، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ صحیح کو توڑا جا سکتا ہے. میں آپ کا سوال ہی کریں گا، درمیان میں بیٹھ جائیں. نہیں، میرا سوال ہے کہ طواف کر رہی ہے، طواف بعد نماز پڑھنی ہے، اس وقت صحیح کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے درمیان ہم کتنا فاصلہ مطلب اس کا بیسٹ کہہ رہے ہیں کہ بندہ بیٹھ جائے یا کوئی عرفاً کہیں کہ وہی طواف کا اسی عمرہ کا ہے، اسی طرح کا حصہ ہے. میرے رات تک معقول نہ کرے اس کو، مثلاً طواف کر گھر چلا جائے، ریسٹ کر کے آ جائے، پھر رات ہو جائے، اور ایسا نہ کرے. بلکہ کوشش کرے کہ اسی دن میں ہی، اگر دن میں شروع کیا تو دن ہی میں ختم کرتا ہے، رات میں شروع کیا تو رات ہی میں اسے ختم کرتا ہے. اچھا، یہ ہے کہ صحیح کو توڑا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک بندے نے سوال پوچھا ہے کہ اگر صحیح کو پہلے چکر میں چھوڑ دے، اچھا پھر دوبارہ آئے بلا فاصلہ نئے سرے سے صحیح شروع کر دے، یا اسی طرح دوسرے یا چوتھے چکر میں اسی طرح کر لے تو کیا آنا چاہیے؟ چھوڑ کے چلا جائے پھر نئے سرے سے آگے کر لے. تو آسانی پر نام یہ اس کی صحیح بات ہے، نئے سرے سے دوبارہ کریں گے. وہ جو نئے سرے شروع کیے وہ بھی بات ہے.
انہوں نے فرمایا کہ ابھی تو بہت کچھ کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے وقت نہیں کرنا احتیاط واضح ہو رہا ساری صاحب فرماتے ہیں کہ واضح ہونا چاہیے کہ اس کو مسئلے کا پتہ نہیں چلتا ہے کہاں سے اور کب ٹھیک ہے انہوں نے توڑی ہے پھر میں اتنے چھٹا شروع کر دیا. اچھا جی اس لیے کہتے ہیں وہ پہلی والی تو بات ہو گئی ہے لہٰذا دوسری بات سیکھ ہوگی میں دیکھنا پڑے گا لکھا ہوا ایسا ہے کہ دوسری بات ہے کیونکہ میں پڑھ کے بتا رہا لیکن مجھے خود کو ہضم نہیں ہو رہی بات جب دوسری نہیں ہے تو نہیں ہے پہلی بات ہے ہوگی نا. اچھا یہ مسئلہ انہوں نے پوچھا وہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ صحیح کتنے تاخیر کے بعد شروع کی جا سکتی ہے. کہتے ہیں بغیر عذر کے رات تک تو جائز ہے لیکن اتنی زیادہ دیر نہ ہو جائے کہ وہ پوری رات ختم ہو جائے. اگر رات کو شروع کیا ہے دن میں شروع کی ہے تو اس دن میں ختم کرے کچھ لوگ زیادہ دیر نہیں کر سکتے اگلا پھر اگلی رات شروع ہو جائے ایسا. بعد میں کہتے ہیں چلو دعا کر دیا جا کے ریسٹ کرتے ہیں رات کو سو جاتے ہیں کل آ کر صبح کریں گے صحیح باتیں کریں گے ایسا نہیں کرنا. اگلا مسئلہ ہے کہ صحیح کرتے ہیں تو جو پہاڑی ہے اس کے ساتھ شیشہ لگا ہوا ہے اس شیشے کے ساتھ اس کو ٹچ کر کے جو صحیح کے مقام کے اوپر جو شیشہ لگا ہوا ہے صفحہ کے اوپر پہلے تو نہیں تھا راؤں پر کر جاتے تھے اب شیشہ لگایا ہوا انہوں نے کافی عرصے سے میرے خیال میں 2017 میں لگایا انہوں نے 2015 میں نہیں تھا وہ شیشہ لگا ہوا جیسا تھا پر پہلے نہیں تھا کسی وقت میں اس پہاڑ کے اوپر پیر رکھنا جو شیشہ لگا اس کو ٹچ کر کے واپس آنا ہے. کہتے ہیں کہ جتنا لوگ آ جا رہے ہیں نا اسی صحیح کے مقام میں بس آپ کہتے ہیں آپ ایسے ہی عرفان جو گھوم رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں کہ اونچی جگہ ایک ہے جب اس طرح ڈھلوان ہے نا جب ڈھلوان ختم ہو جاتی ہے نا وہاں تک جائیں آپ ڈھلوان سے ہی واپس نہیں مڑنا آپ نے اونچی جگہ ختم ہو جاتی ہے پھر وہ مسطح جگہ آ جاتی ہے نا جیسے ادھر تک جائیں گا مطلب ادھر سے پھر واپس پہنچ جائیں آپ. یہ ضرور کریں آپ ابتدا ہے صحیح اسی طرح جب مروا پہ پہنچتے ہیں مروا میں بھی جو ڈھلوان ختم ہو جاتی ہے وہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے اس کا چکر ہی ایسے ہے کہ وہاں پر ڈھلوان ختم ہوتی ہی ہے. وہ ہاں جب پنیر جگہ آ جاتی ہے وہاں سے گھومنا ہوتا ہے وہ تو بنایا ہوا ایسا ہے گھوم لیتا ہے وہاں مروا پہ کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا. جی تو بس اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے. اگر چاہے سستانی کا فرماتے ہیں کہ اوپر تک جانا مستحب ہے. سستانی کا مطلب ہے کہ اگر سے مستحب ہے کہ اوپر تک جائے. اب تو جائے نہیں دیتے نا کیا کریں شیشہ لگا ہوا کم از کم شیشے تک تو جائے مستحب ہو جائے گا. ہاں پھر شروع کریں یہ مسئلہ ہے. اچھا مروا سے شروع کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں بالکل نہیں کر سکتے. مروا سے شروع کریں ساتھ چکر لگائیں کیسا پتہ کریں. کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے پتہ نہیں تھا مروا سے شروع کر دیے آپ نے تفصیل بھی کر دیے تو کیا کریں مطلب لکھا ہے. کہتے ہیں صحیح دوبارہ کریں شروع سے اور تقسیم بھی دوبارہ کریں. آپ کے سامنے دوبارہ صحیح کریں اور تقسیم بھی دوبارہ شروع سے ہی آپ وہ پڑھے. شک کا مسئلہ تو وہی ہے. اگر شک پڑ جائے کہ میں نے 7 چکر لگائے یا 9 تو پرواہ نہ کریں 7 ہی ہیں فون پہ. اچھا اگر شک کرے کہ میں نے 7 لگائے ہیں یا 7 سے میں کم لگائے 5 لگائے تو صحیح اس کی بات ہے. 7 سے زیادہ کا شک پڑتا ہے صحیح ٹھیک ہے اس کو پرواہ نہیں کریں. 7 سے کم کا اگر شک پڑ جاتا ہے تو پھر صحیح بات ہے.
اگلا مسئلہ اوپر والے طبقے سے صحیح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جناب اوپر والے بول سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے آپ نے صحیح 4 پورشن ہے نا اوپر والے 2 سے نہیں ہو سکتی نیچے والے 2 سے آپ صحیح کر سکتے ہیں. اگر فرض کریں آپ کو پتہ نہیں تھا آپ نے کر لیا تب بھی دوبارہ کر دیں آپ. اگر آپ کو ماہر بندے کے ساتھ ہیں جسے پتہ ہوتی ہے کون سا کرتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا جو 79 گیٹ ہے اس گیٹ سے آپ انٹر ہوں گے نا یہ کنفرم نیچے جاتا ہے اور پھر جب طواف ختم ہوتا ہے طواف بھی نیچے سے کر لیتا ہے جناب اور 2 رکعت نماز کے مقام ابراہیم کو پیچھے پڑھ کے ساتھ ہی بنے ہوئے تھوڑا سا آگے نکلے گا اور ایک ڈھلوان سی بنی ہوئی اس کے اوپر چڑھ کے آپ سیدھا سفر پر چلے جائیں گے. پھر جو قریب ترین راستہ وہ 79 گیٹ ہے. اکثر اس کو بند کیا ہوتا ہے ایس کی وجہ سے پہلے جائیں نا دیر نہ کریں دیر کریں گے تو پھر باہر انتظار کریں انتظار کریں گے باہر انتظار کریں اندر نہ جائیں گے. آپ اندر گئے تو پھر آپ کو اوپر والے طبقات کے اوپر جانا ہوگا اور رکنے والی بات نہیں آپ کی یعنی آپ کو اختیار ہی نہیں ہے وہاں کہ آپ رک جائیں گی دیر کر جائیں گی. نہیں جی وہ اللہ حاجی والے کھڑے ہوتے ہیں وہ انسان کو لے جاتے ہیں. گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور اس سے بیسمنٹ بھی ہے گراؤنڈ فلور بیسمنٹ میں ٹھیک ہے گراؤنڈ فلور اور بیسمنٹ اس سے اوپر والا جو پہلا فلور ہے اس سے نہیں ہے. اچھا اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بندے کو پتہ نہ ہو کہ صحیح کا چکر کتنا ہوتا ہے. وہ پوچھنے ایک بندے نے صفحہ سے لے کر صفحہ تک ایک چکر شمار کیا یعنی 14 چکر اگر ہو جائے تو پھر اس کی صحیح کا کیا حکم ہے. ہو سکتا ہے کوئی بھول بھی جاتا ہے انہوں نے تو اب تیرے بات ہے دعا میں کریں تو 7 چکر پھر ڈبل کر پہلے راجستھانی کا فتویٰ یہ ہے کہ اس مسئلے کا پتہ بھی نہیں تھا اور جاہل قاصر تھا سیکھ نہیں تھا وہ نہیں سیکھ سکتا تھا تو پھر نماز کی تو سب ٹھیک ہے. لیکن آج کل کے دور میں جاہل ہے قاصر جو ہے اس کو پیدا کرنا مشکل ہے. واٹس ایپ کا دور ہے اب کون ہے ایسا بندہ جو مسئلہ نہیں پوچھ سکتا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا پوچھ سکتا ہے. اگر صحیح باتیں ہوگی اس کی نہیں ویسے لوگوں سے زیادہ کر دیتا ہے 7 یا 8 یعنی کہ 7 جگہ 8 کر لی یا 9 کر لی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ سمجھنا بتا رہا ہوں یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ بھول کا ایک چکر زیادہ لگا دیتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. کہتے ہیں اگر بھول کر 8واں چکر ہو گیا تو پھر مستحب ہے کہ اس کو آگے تک لے جائیں اس کو 14 پورے کر دیں. ایسے کہتے ہیں کہ اگر ایک چکر آپ نے زیادہ لگا دیں تو مستحب ہے اس کو پورے 7 تک پہنچا دیں. پتہ چل گیا ہے نا مطلب یہ زیادہ ہو گیا لیکن ہو گیا ہے بس اس کو پورا چھوڑے نہیں بلکہ صاف کر دیں. ہاں اگر صحیح کو بھول گیا ہے تقسیم کر لی ہے کہ جس وقت یاد آئے اس وقت فوراً کرے اور تقسیم بھی احتیاطاً بعد میں دوبارہ کرنی ہوگی. اور راجستھانی فرماتے ہیں کہ اس نے صحیح بھول گیا تھا کپڑے اتار دیے تھے تو اس نے تقسیم کر لی ہے پھر صحیح کرے تقسیم کرے اور ایک گائے کا پانا دے. کیا فرمایا ہے ایک گائے کا پانا دے. ہاں راجستھانی سال کی مسئلہ ہے. محمد یہ آخری کا جو ہے تقسیم کیونکہ طواف و نشان تو پھر وہی طواف ہی ہوگا اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. صرف نیت کا فرق ہوگا باقی وہی طواف ہے وہی 2 رکعت نماز پڑھنی ہوگی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ تقسیم آخری ٹاپک ہے آج. اور پھر حج کے اعمال کو عرض کیا جائے گا کہ جو وقوفات وغیرہ ہیں اور بنا اور تنظیم مانا یہ تقریباً عمرہ مفردہ قسم کا آپ نے حل کر دیا ہوگا. یا اگر تقسیم تک جاتے ہیں تو تمتع تو ہوتے ہی تقسیم تک ہے. عمرہ تمتع میں طواف النساء اور 2 رکعت طواف النساء کی ہوتی ہی نہیں. تو یہ تقسیم کیا ہے؟ تقسیم کہتے ہیں کہ بال کاٹنے ہوتے ہیں بال
سر کے اور تھوڑے سے داڑھی کے مد نظر آتے ہیں، عورت فقط وہ سر کے بال کاٹے اور کچھ ناخن کاٹے، ایک دو ناخن نظر کاٹنے تو یہ تقسیم ہوتی ہے۔ اچھا صرف ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، کہتے ہیں سسانی فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف ناخن سے تقسیم نہیں ہوتی، احتیاط کی احتیاط واجب کی بنیاد پر صرف ناخن تقسیم نہیں ہے، ساتھ ساتھ بال بھی کاٹنے ہوں گے، بلکہ سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ بال بھی کاٹیں، ناخن بھی کاٹیں، تھوڑے سے مونچھیں بھی کاٹیں، تھوڑی سی داڑھی بھی کاٹیں، تاکہ پکا یقین ہو جائے۔ اگر سسانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ناخن کاٹنے بھی ہیں تو آپ پہلے داڑھی کاٹیں یا سر کے بال کاٹنے کے بعد پھر ناخن آپ سر کاٹیں، ناخن پہلے بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ سسانی فرماتے کیا چلاتے آپ وہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ صرف ناخن تقسیم نہیں ہوتی، احتیاط یہ ہے کہ اس کو ارتفاع نہ کرے بلکہ ساتھ ساتھ بال بھی کاٹیں۔ تقسیم کہاں کرنی چاہیے، اس کی جگہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کہیں پر بھی ہو سکتی، ضروری نہیں ہے کہ کوئی سفر مروا کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کریں، اگرچہ وہیں دیر نہیں کرنی چاہیے، وہیں کار لینی چاہیے، لیکن جگہ اس کی اور بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ آپ واپس آ کے اپنے آؤٹر کے اوپر بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثلاً بعض عورتیں پردہ کھولنے کے معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر جیسے مہمان سر بال کھولیں تو وہ اندر سے بھی نہیں کاٹ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ جہاں پر بھی اپنے ہوٹل میں آ کر بھی کاٹ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تقسیم پہلے کریں گی، احرام بعد میں کھولیں گے، ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ اپنے احرام کھول دیں اور بعد میں آپ تقسیم کرتی رہے، ایسا نہیں، پہلے آپ نے تقسیم کرنی ہے، بعد میں آپ نے اپنا احرام کو لباس اتارنا۔ اگر کوئی بندہ تقسیم بھول جاتا ہے، کرتا ہی نہیں ہے، تو حج تک دیر ہو گئی ہے، بس اس نے عمرے میں تقسیم نہیں کی، آگے حج کا ٹائم ہو گیا ہے، اس نے نہیں کیا تو ایک بکرا کفارے کا دے اور تقسیم چھوڑتا ہے، ایک بکرا کفارے کا لینا ہوگا۔ پاکستانی کا بھی مسئلہ ہے، ہمارے کا بھی مسئلہ ہے، تقسیم جہاں مرضی کرتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ حساس مسئلہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے لباس اتار دیں بعد میں تقسیم کریں، پہلے تقسیم کریں بعد میں آپ نے لباس اتارنا ہے۔ صلوات علی محمد۔ وہ ایسا بھول گیا ہے تو آج کا انعام مان سکتا ہے، لیکن فدیہ ایک کر دینا ہوتا ہے۔ کچھ بندے مستحب کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں لازم ہے، کرنا ہی نہیں ہے، جب کریں گے تو پھر بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ صلوات محمد۔ اچھا جی، دوسرے کی تقسیم آپ کر سکتے ہیں، ابھی آپ نے اپنی تقسیم نہیں کی ہے، بندہ کہہ دیتا ہے کہ یار میرے بال کٹے نہ رہا، نہیں کریں، جب تک آپ اپنی تقسیم نہ کر لیں دوسرے کے آپ نے بات نہیں کاٹیں۔ اپنی تقسیم کر لی ہے، اگر آپ بھول گئے آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین متوجہ ہوں کہ اپنی تقسیم خود کریں، احتیاط نہیں کریں۔ کسی کی تقسیم خود کاٹ لیا پھر ایک بکرا بھی ہے، اگر کسی نے کر لیا تو پھر ایک بکرا۔ اچھا جی، عمرے تمتع کے بعد ساتھ آپ کروا سکتے ہیں، حل کروا سکتے ہیں، کیونکہ حل نہیں کروانا ہوتا ہے آج کے لیے۔ آپ نے بندہ کھڑا تھا اور نے کہا جاؤ بھائی حاجی صاحب حل کروا لیں، آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے، کتنے ریاض میں سستا ہو رہا ہے تو 5 ریاض میں، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، سال کے اعتراض حل کروانا جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ آیا اگر کروا لیا ہے تو ہمارا ہے، تو پھر اگر حل کروایا ہے 2 طریقوں کا کروایا ہے، ایک تو یہ مشین لگوائی ہے اور ایک جہاز بلیڈ اس طرح لگوایا ہے، دونوں میں فرق ہے، 2 سوال ہو گئے۔ تو اگر امام خمینی فرماتے ہیں کہ تو ہمارے میرے متحدین کی بات ہی نہیں کرتے، میں راجستھانی میں دیکھ رہا ہوں کہاں ہے، راجستھانی آپ کہہ رہے ہیں کہ بال کٹوایا جا سکتا ہے، حل کروایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن کروانا نہیں ہے. طے کے گھر سے احتیاط اس میں ترک میں ہے. اور عید فطر کے 30 دن گزرنے کے بعد اس کو ویسے بھی مستحب ہے کہ آپ بال نہ کٹواتے نہ کروائیں، وہاں سے شروع کریں. مستحب سلسلہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر بندے کو پتہ تھا کہ میں نہیں کروانا ہے، میں نے فرمایا کہ آہوت ہے احتیاط کی خلاف ورزی کی تو ایک بکرا کفارے کا دینا ہوگا. اب سلسلہ نہیں کرنا کہتے ہیں آہوت ترک ہے، احتیاط ہے، چھوڑ دے نہ کروائیں. عمرے کے بعد پھر نہیں کروانا ہے. شاید جائز ہو، فتویٰ یہ ہے کہ بعض عمرے تمتع بنا ہوا اظہر سے اطلاع کے اندر لازم چلو. اگرچہ آہوت ترک آنا ہے، احتیاط ترک کریں. لہٰذا اگر اس احتیاط کے اوپر عمل نہیں کیا تو پھر بھی کہتے ہیں کہ کفارہ بکرا دینا ہوگا. میرے کو یہ دقت ہے، لگ نہیں کراؤں تفصیل کراؤں یا حل کراؤں نہیں. ہمارے پہ اس بارے کا مسئلہ ہے ہی نہیں، کرانا نہیں ہے باہر. اب عمرہ تمتع کے بعد آخری جو مسئلہ رہ گیا ہے کہ وہ عمرہ تمتع آپ نے کر لیا ہے، مکے سے خارج ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. عمرہ تمتع جو آپ نے کر لیا، اگر خارج کریں آپ خارج ہو گئے تو پھر آپ کو ایک اور عمرہ تمتع کرنا پڑے گا. وہ عمرہ آپ کا تمتع نہیں رہے گا، آپ کو ایک اور عمرہ کرنا پڑے گا. اچھا جی، صرف خامنہ ہی تھوڑی چھٹی دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس بندے کو یقین ہے کہ میں آج کے لیے واپس آ جاؤں گا تو وہ عمرہ کر کے تو نکل سکتا ہے. لیکن احتیاط میں صاف کیا ہے کہ ضرورت کے وقت خارج ہو ویسے خارج نہ ہو. لیکن آپ نے نہیں نکلنا ہے بس. آپ نے چونکہ احتیاط والا نظریہ اپنایا ہوا ہے، آپ نے عمرہ تمتع کے بعد مکے سے خارج ہونے دی. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. بنا کے احکام انجام دینے کے بعد یعنی قربانی حل کروانے کے بعد آپ مکے سے باہر جا سکتے ہیں. قبل اس کے آپ طواف کریں اور وہ حج والے آئیں گا، اس میں بھی آپ باہر نہ جائیں. اور کچھ ایسی خواتین جن کا مسئلہ رہتا ہے مینسز کا، جو موجود جن کو کہتے ہیں آپ موجود ہیں، جو نہیں کر سکتے ہیں، جو نہیں کر پائے ہیں، وہ عمرہ تمتع کی جگہ پر حج تمتع کی جگہ پر حج افراد کریں گے. اس کا ان کا حج کیا بنے گا؟ پہلے چلے جائیں گے سیدھا ادھر، پھر واپسی جو ہے عمل کریں گے. ان کا حج حج افراد میں تبدیل ہو جائے گا. اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ یہ آپ کو علماء کرام جب وہاں جائیں گے تو بہت لمبی ہے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں. وہاں جن کا مسئلہ ہوگا وہ خواتین سستی نہ کریں، ان کو ہر لمحے پوچھنا ہوگا علماء سے کہ ہم کیا کریں. منصب کے دوران ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ گھروں میں داخل ہو نہیں سکتی، اپنے اعمال انجام دے نہیں سکتی، اور اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے، کیا کرنا ہوگا ان کو. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس آپ کو کرنا ہوگی. یہ تھا جناب آج کا درس جو عمرے کے بارے میں تھا. کل انشاءاللہ حج تمتع کے بارے میں جو باقی ہمارے ہیں ان کے بارے میں حج کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ختم کریں. لہٰذا کل آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سارے حضرات اپنے قرات کی ٹریننگ کر کے ہیں. تقریباً آدھا گھنٹہ یا کچھ اس سے آگے پیچھے آپ کی قرات سنی جائے گی. اگر کسی نے یہاں نہیں سنا نہیں تو واٹس ایپ نمبر میرا آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں ریکارڈ کر کے بھیج دیں کہ یہ میری الحمد ہے، اس میں غلطیاں میں نکال لیں. اور ایک صورت کوئی اور جو آپ پڑھتے رہتے ہیں معمول وہ ریکارڈ کر کے بھیج دیں. اصل آج جوان نے جو سنا ہے وہ بیٹھے ہیں، ان کی قرات ٹھیک تھی تقریباً. مسئلہ سنگین یہ ہے کہ جب بھی آپ کی قرات ٹھیک ہوگی آپ دوسرے کا حج اور دوسرے کا عمرہ کر سکیں گے. اگر تو آپ نائب بن کے جا رہے ہیں تو پھر تو جا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی قرات ٹھیک نہ ہو، جب تک آپ کا تلبیہ ٹھیک نہ ہو. ایک دفعہ تلبیہ دہرانے تاکہ کل تلبیہ بھی سنوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک لبیک. چارجنگ نہیں لگا ہو پھر ایک آپ کہیں لبیک اللہم لبیک
لك والملك لا شريك لك لبيك اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ گزارے بس کرو سوال یہ ہے Bluetooth mode. Bluetooth mode. جو آن لائن حضرات بیٹھے ہیں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو بالکل پوچھ سکتے ہیں. سارا ٹھیک ہے نا. اللہ صلی اللہ علیہ محمد الله بأك تعالى وعليها وطاعها وغنيها والسر المستودع فيها صل عليه بعدد ما أحاط به علمك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب يا رب محمد